صحت کے دنوں سے بیماری کو دنوں اور کچھ لے لے. انسان بیمار ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا، تندرست ہو تو بہت سے اعمال کر سکتا ہے. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی سے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر لو کہ مرنے کے بعد انسان بہت کچھ کرے گا لیکن اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہاں کے اور حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب میرے عزیزوں، آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ انتہائی آسان تیاری ہے. انسان عمر کا حصے میں آج اللہ نے موقع دیا ہے، ایمان اور عمل یہ دو چیزیں پکی کر کے جانی ہے. جس انسان کا ایمان صحیح ہوا، سب سے پہلا سوال من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے اللہ کو پہچانا دنیا میں، اللہ کے احکامات زندگی گزار کے گیا تو وہ کہے گا ربی اللہ. من نبیوں کا نبی کون ہے؟ کس کے طریقے پہ زندگی گزاری؟ اب جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری ہوگی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت چہرہ دکھایا جائے گا. ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاری ہوگی تو کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود دل میں ڈالے گا. اور جسے نہیں کیا ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں. اس کی وہ پٹائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اور جو ان سے امتحان میں پاس ہو گیا، اعلان ہوگا افرشوا لهم من الجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ، البسوه من الجنہ، جنت کے کپڑے پہناؤ، اور اس کو لٹا دیا جائے گا. جنت کی کھڑکی کھلے گی اور یہ اللہ کا بندہ اس کو دیکھ جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، وہاں کے منظر دیکھتا رہے گا اور سو جائے گا. قیامت کی صبح یہ اٹھے گا. اس دن کے آنے سے پہلے اللہ نے دیا ہے تو ایمان اور عمل، صحیح ایمان صحیح عمل جس کی زندگی میں یہ ہوگا میرے دوستوں، یہ انسان ہر قیمت پر کامیاب ہوگا. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں. اللہ اپنی مہربانی سے مختلف موڑ بھیجتے ہیں، مختلف موڑ آتے ہیں زندگی کے اندر کہ یہ رجوع کرے میری طرف. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تکلیفیں بھیجیں گے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آئیں گی، جو ان تکلیفوں میں صبر کرے گا اور اللہ کی طرف کہ اللہ نے بھیجی. اللہ پاک اس کو یہ موڑ اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ بڑی تکلیف آنے سے پہلے یہ رجوع کر لیں میری طرف. حالات آئیں گے چھوٹے چھوٹے تاکہ پتہ چل جائے اور یہ مڑ جائے، اپنا رخ صحیح کر لے، قبلہ صحیح کر لے. تو اسی طرح اللہ پاک یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں بھیج رہے ہیں. ایک رمضان کا مہینہ اور ہمیں مل گیا. اللہ کے نبی رمضان آنے سے پہلے دعا مانگتے تھے، 2 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے، 2 مہینے پہلے، رجب سے بھی پہلے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. کہ اللہ رجب میں برکت دے کہ ہم خوب اعمال کریں، شعبان میں برکت دے خوب اعمال کریں، اور یہ ایک رمضان کا مہینہ اور نصیب فرما. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس زندگی کے اندر رمضان کا ایک مہینہ اور نصیب فرمایا. اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک موقع اور مل گیا کہ جس کے اندر اللہ پاک اپنی سب رحمتوں کے ساتھ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے، جب رات کے 3 حصے کریں تو آخری تہائی، آخری حصہ، اس میں آسمان دنیا تک اللہ تشریف لاتے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ اور اعلان فرماتے ہیں ہل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا اوتیا ہوا اس کو کچھ دے دیں. ہل من مستغفر، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کریں. ہل من مسترزق، کوئی رزق طلب کرنے والا ہو، کوئی صحت طلب کرنے والا ہو. ہم نے رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے اعلان ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوگا مغرب سے لے کر 30 رمضان تک کی مغرب تک یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں رحمت کے. کوئی ہے لینے والا، کوئی ہے. ہمیں یقین ہو، جیسے اس بات میں آتا ہے کہ آدمی جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب آپ حضرات نماز کے انتظار میں ہیں تو ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک اللہ والے تھے، وہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھی ہونے تک آمین آمین آمین. کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا فرشتے دعا کر رہے ہیں، مقبول دعا، کیونکہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، اس کی دعا قبول ہے، تو میں اس کی دعا پہ آمین کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک فرشتوں کو روزہ داروں کے لیے دعائیں کرو، سمندر کی مچھلیاں سب کام چھوڑ کے روزہ داروں کے لیے دعا کرو، دعائیں.
تو یہ اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. عام دنوں میں شیطان قید نہیں ہوتا، رمضان میں بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اور آدمی جب خالی پیٹ رہے، منہ سے بدبو آتی ہے، ہم اس کو بو سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو جس کو تم بو کہہ رہے ہو ہمارے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور رمضان کی آخری رات میں اعلان ہوتا ہے کہ روزہ داروں کو بدلے دو، ان کے بدلے آخری دن میں بدلے دو ان کو، اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، قیدی چھوڑے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی پہلے بھی عبادت بہت کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی عبادت، لیکن رمضان آتا تھا تو فرماتے ہیں فرماتی ہے کہ آپ اپنا اظہار کس لیتے تھے، تہبت باندھتے ہیں اظہار کہتے ہیں اس کو کس لیتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ مائدہ، سورہ نساء، 6 پارے بنتے ہیں، اتنی لمبی رکعت. اور پھر رکوع کیا تو رکوع بھی قیام کے برابر. ایسا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ کے نبی منبر پہ آپ نے پاؤں رکھا، آمین 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 3 دفعہ کہا. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ کہا جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے، لوگوں کو نظر نہیں آئے، صحابہ کو نظر نہیں آئے، لیکن اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے 3 بددعائیں کی، 3 بددعائیں کی. میں نے ان پر آمین کہی، بددعا جبرائیل علیہ السلام کی، آمین میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب وہ کس بات پر دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ اتنا مبارک مہینہ اس کو ملا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کرائی. یعنی جس میں اللہ اپنے رحمت سے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس انسان کو موقع ہی نہیں ملا کہ میں اس مہینے کو بھی اس مہینے میں اللہ سے مغفرت کروں، اس پر آمین کہی. تو میرے دوستو کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان میں یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس مسجد میں جمعہ پڑھا ہوگا انہوں نے، اس محلے میں رہتے ہوں گے، اس رمضان میں وہ یہاں نہیں ہے. نہ معلوم اگر رمضان کس کو نصیب ہو نہ ہو، اس کو ہم غنیمت سمجھیں. رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کثرت عبادت کا مہینہ ہے. عبادت تو مسلمان نے پورا سال کرنی ہے، رمضان میں عبادت کی کثرت کرنی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہبت کس لیتے تھے اور رجب سے پہلے انتظار فرما رہے ہیں. تو جو جتنا رمضان میں انتظار کرے گا، جو جتنا رمضان مبارک کے مہینے پہ آنے میں خوش ہوگا، اس کی دیکھیے اتنا اضافہ ہوگا، اس کو اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.